على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیے گا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے حکم کو جاری فرمایا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، ذرا غور کیجئے کہ یہ خطاب کس سے ہے. اس وقت اللہ رب العالمین کے اس قرۂ ارض کے اوپر ایک اندازہ ہے کہ 6 ارب انسان بستے ہیں. اس 6 ارب انسان کی آبادی میں سے ایک حصہ اہل ایمان ہے اور 2 حصے اہل ایمان نہیں ہیں. یعنی کہ اگر ہم یوں تصور کر لیں کہ 2 ارب لوگ مسلمان ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو 4 ارب ایسے ہیں کہ جن کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا. وہ کتنے بدبخت ہیں اور بد نصیب ہیں کہ جن کو یہ کلمہ نصیب نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کلمہ کو اہل ایمان سے مخاطب ہوا ہے. اور الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا زندہ معجزہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور یہ وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک جاری رہے گا. اللہ رب العالمین نے اس معجزے کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلمہ کہ جس کلمے کو پڑھنے کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں میں سے وہ انسان کہ جو اس کلمے کو پڑھنے والے ہوں گے جنت الفردوس عطا کرے گا. الحمدللہ ہم اس کلمے کو پڑھنے والے ہیں. اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایک وہ تعداد ہے 4 ارب انسانوں کی کہ جو اس کلمے کے منکر ہیں. اور یہ ہمارا کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا اپنی زبانوں کے اوپر. یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھنے والا بنایا. بڑا احسان ہے رب کائنات کا. اسی لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیدائش کی گھڑی سے لے کر موت کی گھڑی تک مسلسل سجدے کے اندر رہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر سکتا. کس طرح شکر ادا کر سکتا ہے ایک انسان؟ یہ کلمہ جو رب کائنات نے عطا کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر فرمایا کہ جس شخص کو یہ کلمہ اپنی زندگی کے کلمات میں سے آخری کلمے کے طور پہ نصیب ہو جائے دوزخ اس کے قریب دیکھے گی بھی نہیں، بھٹکے گی بھی نہیں. یعنی ممکن ہے کہ انسان دنیا میں خطا کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، انسان ہے، خطائیں اسے سرزد ہوتی ہیں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان خطاؤں کے نتیجے کے اندر سزا کے لیے انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے. پھر ان خطاؤں کی سزا کاٹنے کے بعد یہ بندہ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ شخص کے جس کو زبان پر آخر کے اندر جب اس کی سانس
اللہ کی سپرد ہو رہی ہے، ان لمحات کے اندر یہ کلمہ نصیب ہو گیا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دوزخ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اس جہان سے، اس دنیا سے بنا شرک کے، بلا شرک کے جائے گا، وہ ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کی زندگی کا اختتام اس طرح ہوا کہ شرک اس کی زندگی کے اندر نہیں تھا، تو اللہ رب العالمین کسی صورت میں اس کو دوزخ میں داخل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کلمہ نصیب فرما دیں، فرما دیا، مرتے دم اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دیں۔ ہم ایسے انسان بھی اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ جن کو کلمہ نصیب ہوا لیکن موت کلمے میں نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے، آئے اس دین کی طرف بڑھے، دین کو اختیار بھی کیا، دین کی عبادات کو بھی اختیار کیا، اہل ایمان میں شمار بھی ہوا، لیکن وہ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مرتد ہوئے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ کسی ایک دور میں ہوتا ہے، یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے اندر آتا ہے کہ وہ واقعہ جو معراج کا واقعہ کہلاتا ہے، اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب کفار مکہ، مشرکین مکہ اور خصوصاً ابو جہل کا نام آتا ہے، اس کے کہنے پر، اس کے پوچھنے پر بتایا کہ رات یہ واقعہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، مجھے بیت المقدس رب ذوالجلال لے کر چلا گیا۔ تو وہاں وہ لوگ حیران ہو گئے، اہل ایمان کی طرف مخاطب ہوئے، ان کی طرف دوڑے، دیکھو تمہارا صاحب کیسی باتیں کرتا ہے۔ یہ بڑا لمحہ تھا، مشکل لمحہ تھا اہل ایمان کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ان کا پرکھا جا رہا تھا کہ کیسا ایمان ہے ان کا، کس طرح کا ایمان ہے ان کا۔ اور الحمدللہ اہل ایمان اس کلمے پر پورے اترے، اس ایمان پر پورے اترے، اس آزمائش پر پورے اترے۔ لیکن واقعات میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ چند نوجوان، چند لوگ ایسے بھی تھے کہ ساتھ شریک ہو گئے تھے، ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، اہل ایمان بھی ان کا شمار ہونے لگ گیا تھا، لیکن یہ واقعہ سن کر مرتد ہو گئے۔ یہ مکی دور کی ارتداد ہے۔ مدنی دور میں تو پھر مسلمہ کرداب اور دیگر لوگوں کا بھی سنتے ہیں۔ تو یہ کلمہ نصیب ہونا فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ خصوصاً اللہ کا کرم ہے کہ اس کلمے پر رب کائنات میں موت بھی عطا فرما دے۔ اس کے بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ کلمہ کتنا بڑا کلمہ ہے کہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن رب کائنات خود قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، تحقیق، یقیناً، بلا شبہ رب کائنات کی طرف سے جنت، اور رب کائنات نے جنت کو یہاں فلاح کے نام سے پکارا ہے۔ مفسرین کا اتفاق ہے قد افلح المؤمنون، یہ جو فلاح رب کائنات کسی چیز کو کہتا ہے، یہ فلاح دنیاوی فلاح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیاوی فلاح عارضی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہے۔ دنیاوی فلاح کے اندر کوئی بھی چیز حاصل ہوئی، کوئی بھی کامیابی حاصل ہوئی، یا تو وہ چیز انسان سے چھن جاتی ہے یا انسان خود اس چیز سے دور ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ناپائیدار ہے دنیا کی فلاح۔ اور انسان کتنا بھٹکا ہوا ہے، وہ انسان ہے کہ جو خدا پر ایمان نہیں لاتا، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان، کیسی فلاح کے پیچھے جا رہا ہے، کیسی فلاح کے پیچھے جا رہا ہے۔ مفسرین نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، کس چیز کے پیچھے انسان جا رہا ہے، اس دنیا کے پیچھے جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو حسن کا بڑا شوق ہے، حسینوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، لیکن کیا ان حسینوں کا حسن دائمی ہے؟ وہ بھی دائمی نہیں ہے، عمر ڈھلتی ہے، حسن ختم ہو جاتا ہے، دیکھنے کے قابل نہیں رہتا بندہ ہوا۔ لوگ کہتے ہیں جوانی بڑی کامیابی، جوانی تک پہنچ کے جناب بڑی کامیابی ہے۔ جوانی کو بھی دائمی اللہ رب العالمین نے نہیں بنایا، وہ بھی ختم ہوتی ہے، ڈھل جاتی ہے۔ آنکھوں کا نور، زبان کی گویائی، کانوں کی سماعت، دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس ہو۔ تو کامیابی تو وہ ہے رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کہ جو ہمیشہ کے لیے مل جائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کوئی چیز اگر انسان کو مل سکتی ہے تو پھر جنت کی صورت میں رب کائنات کی طرف سے کوئی اور چیز نہیں ہے جو انسان کو عطا کی جا سکے۔ قد افلح المؤمنون، تو وہ جنت کس کو ملے گی؟ جو اہل ایمان ہوں گے، جو ایمان لے کر آئیں گے۔ اور پھر اسی سورہ کے اندر آگے بڑھ کے رب کائنات نے فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ یہ جو جنت کی بات رب کائنات نے کی تھی، فلاح کی بات رب کائنات نے کی تھی، پر فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ ورثہ ہے، اور جنت الفردوس کی صورت میں ہے، یہ ملے گا۔ تو مفسر فرماتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان کی صفات بیان کی، اس کے بعد
اور پھر فرمایا کہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سمجھائیں گے یہ بات کہ الذین یرثون، ورثہ اس لیے کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کا گھر جنت تھا جہاں سے نکالے گئے تھے اور پھر دنیا کے اندر آ گئے تھے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ آدم علیہ السلام کا گھر جنت تھا تو جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، دوسری زندگی جب عطا کر دی جائے گی، تو آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے اور ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہی ان کے جانشین ہوں گے، ان کے وارث ہوں گے. ان کو ورثے کے اندر اپنے آدم علیہ السلام کا، اپنے والد کا گھر ملے گا. الذین یرثون الفردوس، اور پھر جنت الفردوس عطا ہوگی. تو ایمان کا لازمی نتیجہ جنت الفردوس ہے. پھر رب کائنات نے یہ بھی فرمایا کہ ہم فیہا خالدون. آدم علیہ السلام کو جنت ملی لیکن ہمیشہ نہیں ملی جنت کی، جنت سے نکال دیے گئے. اب فرمایا رب کائنات کہ اب جب جنت ملے گی تو یہ ہمیشہ کے لیے ملے گی، اب نہیں چھینیں گے. اب یہ اہل ایمان جو کلمے پر جن کی موت واقع ہوگی، یہ اہل ایمان اس کلمے پر مرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی عطا کردہ جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اسی طرح سورہ زلزال کے اندر رب کائنات نے جہاں یہ فرمایا کہ ہر نیکی، جو بھی تم نے خیر کا کام کیا ہوگا اس خیر کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. جو بدی تم نے کی ہوگی اس بدی کا تمہیں نتیجہ ضرور دیکھنا ہوگا. تو یہاں پر پھر اہل ایمان کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ساری نیکیاں پھر اس کے بعد ہیں. پھر جب رب کائنات خود قرآن کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں نیکی کا بدلہ، بدی کا بدلہ اور خیر کا بدلہ ضرور دیکھنا ہوگا، تو سب سے بڑی نیکی جس کا نتیجہ ضرور دیکھنا ہوگا، لازماً یہ بات آ جاتی ہے کہ جو تم نے نیکی ایمان والی کی ہے اس ایمان کا بدلہ تمہیں ضرور ملے گا. کہتے ہیں کہ جب کہا گیا ضرور ملے گا تو لا الہ الا اللہ کا بدلہ جنت ضرور ملے گی. یہ کلمہ نصیب ہو گیا. اور اب میں جب دنیاوی نقطہ نگاہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر بھی اہل ایمان سفر کیا کرتے ہیں، اور گزشتہ ادوار کے اندر بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے. اور درمیان میں ایک ایسا دور آیا جب ہماری ابھی بچپن تھا ہمارا، تو لوگ پیدل بھی سفر کر کے حج پہ جایا کرتے تھے، بحری جہازوں میں بھی جایا کرتے تھے، جانوروں، اونٹوں اور گھوڑوں میں بھی جایا کرتے تھے، اور ہوائی جہازوں میں بھی جایا کرتے تھے. اب بحری جہاز کا سفر بند ہو گیا، پیدل والا بند ہو گیا، جانوروں والا بند ہو گیا، اب ایک ہوائی جہاز کا سفر رہ گیا ہے. تو سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ انسان جتنا توشہ جمع رکھتا ہے دنیا کے اندر، وسائل اکٹھے رکھتا ہے، سفر اسی طرح کا کرتا ہے. تو جس بندے نے اس ایمان کی زندگی جس طرح گزاری ہوگی اسی طرح کا سفر کر کے یہ بندہ جنت الفردوس کے اندر جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو راستوں کی صعوبتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اپنے پاؤں زخمی کر رہے ہوں گے، سجوا رہے ہوں گے اپنے پاؤں، تھکن ان کو ہو رہے ہوں گے، مہینوں کے سفر کرتے ہوں گے، اور مہینوں کے سفر کر کر کے وہ بیت المقدس بلکہ کعبۃ اللہ شریف پہنچتے ہوں گے. تو یہ سفر صعوبتوں والا سفر ہوگا. تو کلمہ گو انسان اگر اس دنیا کے اندر کلمے کے ساتھ زندگی تو گزار گیا لیکن عملی زندگی کلمے کے مطابق نہیں تھی، لیکن کلمے پر موجود تھے، وہ کلمے میں کمپرومائز نہیں تھا، ایمان پہ کمپرومائز نہیں تھا، کمزور تھے، فاسق تھے، گناہ گار تھے. تو رب کائنات فرماتا ہے کہ ہاں ان کے گناہوں کی سزا کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ایمان چونکہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے تو یہ جہنم ان کے لیے ہمیشہ کا سفر نہیں ہوگا. اس جہنم کے اندر یہ عارضی طور پہ ڈالے جائیں گے، اور جو ہی اپنی سزا پوری کریں گے ان کو وہاں سے نکال کے واپس جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور یہ خصوصاً اس کلمے کی وجہ سے رب کائنات کی رحمت ہے. اور جب رب کائنات کی رحمت کی بات آتی ہے تو رب کائنات کی رحمت کے بارے میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دے کے اللہ رب العالمین کی رحمت کو سمجھایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں سے ایک رحمت ہے، 1% رحمت ہے جو دنیا کے اندر آپ لوگوں کو عطا ہوئی ہے. اور خدا کی رحمت کیسی ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی دے دی، زندگی کی رعنائیاں دے دی، زندگی کی توانائیاں دے دی، آنکھوں کا نور دے دیا، کانوں کی جو ہے وہ سماعت رب کائنات نے عطا کر دی. وجود کے اندر انسان غور کرے، اپنے آس پاس غور کرے تو خدا کی کتنی بڑی رحمتیں جو انسان کو اپنے چاروں طرف نظر آتی ہیں. بڑا کرم ہے رب کائنات کا، بڑا رحم ہے رب کائنات کا. لیکن آقا نامدار فرماتے ہیں کہ یہ ساری رحمتیں جو تمہیں اس دنیا کے اندر نظر آتی ہیں، تمہاری سانسیں، تمہارے جسم کے اعضاء، تمہیں جو کچھ دنیا کے اندر مل رہا ہے، تمہاری زبان کی خوراکیں، تمہاری سانسیں،
یہ سب کچھ اگر ملا دو تو یہ سب کچھ ایک جسم بنتا ہے۔ 99% رحمتیں وہ ہوں گی جب اس مرنے کے بعد میدان حشر سے شروع ہوتی ہیں، میدان حشر سے شروع ہوتی ہیں۔ اور اب اللہ رب العالمین جب 99% رحمتوں کے ساتھ میدان حشر کے اندر جلوہ گر ہوگا تو بتائیں گے اہل ایمان کے ساتھ رب کائنات کا رویہ کیا ہوگا؟ اہل ایمان کے ساتھ رب کائنات کا رویہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے اس رحمت کو سمجھنے کے لیے ایک اعرابی آیا ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اور پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول خدا ذرا مجھے بتائیے قیامت کے دن کون ہے جو ہمارا حساب لے گا؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا۔ فرمایا اللہ رب العالمین حساب لے گا؟ کیا خود حساب لے گا؟ فرمایا کہ ہاں خود حساب لے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اعرابی ہنس پڑا، خوش ہو گیا۔ جب وہ ہنسا تو آقا نامدار نے پوچھا کہ تم کیوں ہنستے ہو؟ تو اس نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول خدا میں اس لیے ہنستا ہوں کہ کریم جب کسی پر قابو پاتا ہے تو قصور معاف کر دیا کرتا ہے۔ کریم جب کسی پر قابو پاتا ہے تو قصور معاف کر دیا جاتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو حساب میں آسانی کر دیتا ہے۔ تو خوشی ہے مجھے اس بات کی، دیکھیں کتنا صاحب بھی خوش ہوا، رہا بھی خوش ہوا ہے کہ حساب اللہ لے گا، قریب ہے نا۔ 1% رحمت دنیا کے اندر 99% رحمتوں کے ساتھ وہ رب کائنات میدان حشر کے اندر جلوہ گر ہوگا، تو اس کی رحمتیں تو اپنے جوش میں ہوں گی، عروج پر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کے جب یہ الفاظ سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعرابی بڑا فقیہ ہے، سادہ سا آدمی ہے، سمجھ کتنی بڑی بات یہ ہے، اللہ اگر حساب لے گا تو مجھے اس سے بڑی میرے لیے خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہے، کیونکہ خدا کی رحمتیں اس قدر وسیع ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ مجھ پر قابو پائے گا تو مجھے بخش دے گا، مجھے زہر نہیں کرے گا، مجھے خواہ گناہوں کے اندر جہنم کے اندر ڈال نہیں دے گا۔ پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو بڑا شرف عطا کیا ہے اور بڑا بزرگ بنایا ہے، کعبہ کو بڑا محترم بنایا ہے، اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ جہاں رب کائنات کسی چیز کو کہتا ہے کہ میرا ہے، جیسے میرا گھر، پھر رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں روزہ میرے لیے، الصوم لی، اللہ رب العالمین کی تو ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ کے لیے۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو اپنا کہا، اسی طرح روزے کو اپنا کہا، اور جس طرح روزے کو اپنا کہا، بیت اللہ کو اپنا کہا، تو دونوں کی تقدیس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور سنیے گا، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر بندہ اس کو ویران کر دے، کعبۃ اللہ شریف کو ویران کر دے، اور پتھر کو پتھر سے جدا کر دے، اس کی ایک اینٹ جدا کر دے اور جلا دے، تو اس کا گناہ اس قدر نہیں ہے جتنا کہ حق کے طلاق کے کسی ولی کو حقارت کرنے سے، اللہ کے ولی سے حقارت کرنا، اس سے نفرت کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی تضحیق کرنا، اسے برا بھلا کہنا، اس کی دل آزاری کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کا ولی تو وہی عربی کھڑا ہوا تھا، وہ عربی کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا ولی کون ہے یا رسول خدا؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ اللہ کا ولی ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ہر ایک وہ جو کلمہ پڑھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کلمہ پڑھنے والے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ جو سورہ کی وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس ایمان کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے۔ پھر رب کائنات نے کہ پیارے پیغمبر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تُو نے نہیں سنا کہ رب کائنات نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ
वली है उनका कि जो ईमान लेकर आए। और वो कौन है, किस तरह है वली रब कायनात कि युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, जुल्मतों से निकाल के रोशनियों में, ईमान की रोशनी में लेकर आने वाली ज़ात वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। अब समझ में आती है बात कि सूरह मुबारक, इस आयत मुबारक की पहली बात क्या कही गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लेकर आए हो। ये बड़ी नेमत है जो रब कायनात की तरफ से अता हुई, ये बड़ी नेमत है जो रब कायनात ने हम सबको अता कर दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे मुखातिब है कि जिनको रब कायनात अपना वली कह रहा है, उनसे मुखातिब है रब कायनात कि जिनकी तकदीस अल्लाह की बारगाह में काबतुल्लाह शरीफ से पढ़कर है। काबतुल्लाह को ढा दिया, रब कायनात कहता है कि मुझे कोई तकलीफ, कोई दुख नहीं होगा, मेरे मोमिन, मेरे वली, मेरे इस बंदे की जो मुझ पर कलमा लेकर आ गया है उसकी दिलादारी कोई ना करे। अब जरा समझें कि हमारे दूसरे के ऊपर हुकूक कितने बन जाते हैं। और इस मौके पर अगर गुफ्तगू का मौका होता, मैं जरा तफसीली बात कर सकता यहाँ पर, तो ये ज़बान जो हमें रब कायनात ने अता कर दी है, इस ज़बान की अहमियत हमारे सामने कितनी बढ़ जाती है कि इंसानी मुआशरों में रहते हुए इंसान जब इस ज़बान को इख्तियार करता है, जब इससे बोलता है, तो हम सब ये कहते हैं कि ज़बान का जख्म तीर के जख्म से ज्यादा गहरा होता है। तकलीफ इंसान पहुंचाता है, बुराइयां इंसान करता है, दिल आजारियां इंसान करता है। तो ये जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है, इस हथियार को ज़ाब्ते में रखना, कंट्रोल में रखना, ये बहुत बड़ा तकाजा है कि इंसान ने इख्तियार करना है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फर्ज कर दिए तुम्हारे ऊपर रोजे, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों के ऊपर रोजे फर्ज किए गए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजों की फर्जियत का ऐलान कर दिया है। अब यहाँ पर कोई लोग ये कहते हैं कि ये ऑब्लिगेशन है, पाबंदी है, ये जबर है हमारे ऊपर कि हमारा खाना बंद, हमारा पीना बंद। और एक दूसरी जो तशबीह इसकी की जाती है कि खुदा रब्बे ज़ुल जलाल की नेमत है, रोजा अल्लाह की नेमत है। और रोजा अल्लाह की नेमत कैसे है? रोजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत इस तरह है कि आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस शख्स को ईमान और एहतसाब की कैफियत के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोजे नसीब हुए, उसके गुज़िश्ता जिंदगी के तमाम गुनाह माफ। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ये रोजे का महीना, रमजान का महीना ला ही इसीलिए रहा है कि रब कायनात चाहता है कि वो जितने भी लोग ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, ये सारे के सारे गुनाहों से पाक हो जाए। गुनाहों को धोने के लिए हमारे इन्हीं माशरों के अंदर हिंदू मजहब के मानने वाले लोग भी रहते हैं, और हम और आप सभी बात जानते हैं कि इनके अंदर एक अकीदा है, और वो अकीदा ये है कि जो शख्स गंगा में जाके नहाएगा, स्नान करेगा, उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे। उनको गंगा जाना पड़ता है। खुदा ने घर घर के अंदर ये गंगा फराम कर दी है कि रोजा रखो, तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो अहले ईमान के लिए हाथों में, इख्तियार में, दस्तरस में रब्बे कायनात ने रख दिया कि दुनिया के किसी भी कोने का रहने वाला और बसने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर वो ये चाहता है कि उसका वजूद गुनाहों के अंदर मैला हो चुका है, तो वो अपने आप को गुनाहों से धोने के लिए, पाक करने के लिए और साफ करने के लिए रमजान मुबारक के रोजे रखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं। रोजा रब्बे कायनात कह रहा फर्ज। फिर आका इनामदार फरमा रहे कि वो तमाम के तमाम लोग, वो शख्स के जिसको रमजानुल मुबारक का महीना नसीब हुआ, ईमान और एहतिसाब के जज्बात के साथ। ईमान की वजाहत हो गई। मज़ीद वजाहत के लिए कोई हदीस सुन लेते हैं। आका इनामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महफिल के अंदर तशरीफ फरमाए, एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ, इतने उजले कपड़े पहने हुए कि सब लोग हैरान हो गए कि मुसाफिर होता तो कपड़े मेले होते, धूल होती, मिट्टी होती। फिर मजीद रावी वजाहत करता है कि बाल इस तरह है कि अभी नहा कर आया है, इतने साफ उजले बाल हैं। हैरान हो गए कि अजनबी मदीने के अंदर, और वो भी इस तरह की कैफियत के अंदर कि बाल भी बिल्कुल साफ सुथरे, मिट्टी में गर्द आलूद नहीं है, कपड़े भी साफ सुथरे। कोई मुसाफिर होता, सवारी पे सफर करता हुआ आता, कपड़े ऐसे ना होते। ये कौन है कि जो हालत के अंदर आया है? आकर आका इनामदार के सामने इस तरह बैठ गया कि घुटनों से घुटने मिल गए, और आकर सवाल किया कि या रसूल खुदा, ईमान क्या है? अभी कौन है कि जो पूछ रहा है कि ईमान क्या है?
مفسر کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ جبرائیل امین ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ وہ نہیں آتے۔ اور کیوں آ کر پوچھ رہے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ اس لیے آ کر پوچھ رہے ہیں کہ قیامت تک اہل ایمان کو بتا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، نگاہ کے اندر ایمان کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لایا جائے، آمنت باللہ، اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہ لایا جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس لیے کہ شرک وہ چیز ہے جو دل میں پیدا ہو گئی، قد افلح المؤمنون، آپ نے ایمان کو کاٹ کر رکھ دیا ہے شرک کی وجہ سے، اور اس شرک جس کے دل کے اندر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا، ایمان جس کے دل کے اندر ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ شرک اور ایمان کا معاملہ کچھ اس طرح ہے، ضد ہے ایک دوسرے کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ، ملائکہ پر ایمان، وہ کتب ہی، اللہ رب العالمین کی آسمانی کتابوں پر ایمان، ورسول ہی، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، والیوم الآخر، آخرت کے دن کے پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، جو خیر ہو رہا ہے جو شر ہو رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو رہا ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان، یہ ایمان ہے، یہ ایمان اللہ رب العالمین عطا کر دے انسان کو، ایمان اور پھر احتساب۔ احتساب کا معاملہ رب کائنات نے بیان فرمایا، اور یہ صرف روزوں کے حوالے سے نہیں ہے، اہل ایمان تو قدم قدم پر اپنے معاملات کا، زندگی کے معاملات کا حساب کرتے ہیں، ہر قدم پر، اس لیے کہ رب کائنات نے بندے کو پابند کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک قدم بھی تو نہیں اٹھا سکتا، نہ اٹھا، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان لے کر آیا ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ مقرر کر دیا ہے تجھے اس حکم کے اوپر، اس شریعت کے اوپر، اس ایمان کے لحاظ سے جو ایمان کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے لحاظ سے تجھے زندگی گزارنی ہے۔ اہل ایمان تو ہر قدم میں سوچے گا یہ قدم صحیح سمت میں اٹھا یا نہیں اٹھا، اللہ کے حکم کے تحت اٹھا نہیں اٹھا، یہ بات جو میں نے کہی کہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے، قدم قدم پر اپنا احتساب، حاسبو قبل ان تحاسبو، جائزہ لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا جائزہ لیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے گھروں میں جائزہ رکھا ہوا ہے، حساب لے گا رب کائنات میں، تو وہ کامیاب وہ ہوگا اس حساب کے اندر کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر قدم قدم پر حساب رکھ لے رہا ہوگا۔ تو روزے کے حوالے سے دو شاید بیان فرمائی، ہر وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا لیکن روزہ کیسا ہے؟ ایمان اور احتساب کے ساتھ، اگر یہ دو کام اس کے روزے کے اندر ہوں گے، اپنے روزے کا حساب جائزہ لے رہا ہوگا، روزہ ضائع تو نہیں ہو گیا، روزے میں خطا تو نہیں ہو گئی، روزے میں برائی تو نہیں ہو گئی، تو پھر اگر اس شخص نے روزے کے تمام تقاضے پورے کر دیے تو رب کائنات کی طرف سے اعلان ہوگا اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف۔ اب جب احتساب کی بات آتی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزے میں کیا احتساب کروں، روزے کا کیا احتساب کروں، روزے کا کیا جائزہ لوں، روزے کا کیا خیال کروں، تو پھر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر کئی روزہ دار ایسے ہوں گے کہ جن کے روزے رب کائنات کی بارگاہ سے ان کو لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا کہ رب کائنات کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کچھ مطلوب نہیں تھا، کچھ سروکار نہیں تھا رب کائنات کو۔ یعنی کہ روزہ کہ ہم سمجھتے ہی ہیں کہ روزے کے معنی بھوک اور پیاس، لیکن روزہ لوٹا دیا جائے گا، منہ پہ مار دیا جائے گا، واپس لو، یہ ردی ہے، چلنے والا سکہ نہیں ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر، اس لیے کہ تم نے صرف بھوک اور پیاس والا معاملہ تو کیا، باقی معاملات کا تم نے خیال ہی نہیں کیا۔ لہذا ذرا سی اہم بات کرنے لگا ہوں میں کہ اب جب ہم رمضان کا استقبال کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، استقبال رمضان کے پروگرام میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا احتساب، خیال اور جائزہ ہمیں روزے کی کیفیت کے اندر لینا ہے۔ اس کے لیے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، احیاء العلوم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، 5 چیزیں
سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا، دوسری چیز غیبت کرنا، تیسری چیز چغلی کھانا، چوتھی چیز جھوٹی قسم کھانا، اور پانچویں چیز کسی کے اوپر شہوت کی نگاہ ڈالنا۔ 5 چیزیں۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، 5 میں سے 4 چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے ہے۔ تو روزہ کس چیز کا ہوا؟ ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ روزہ پیٹ کا ہے، روزہ زبان کا ہے، کہ اس زبان کو قابو میں رکھو، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، تم ان کے دلوں کو توڑتے ہو، ان کی دل آزاریاں کرتے ہو، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہو، ساری کی ساری زبان سے پہنچاتے ہو۔ تو زبان سے ہونے والے 4 عمل اور نگاہ سے ہونے والا 1 عمل، تو میں نے کہا کہ روزہ تو صرف اور صرف اس چہرے کا ہوگا۔ ان 5 میں سے 4 چیزیں زبان اور آنکھ۔ 5ویں چیز آنکھ۔ اس چہرے کو قابو کر لو، زبان کو خاموش کر لو۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور ان 3 قسموں میں فرمایا کہ پہلی قسم ہے ظاہری روزہ، دوسری چیز ہے حقیقی روزہ، اور تیسری چیز ہے اعلیٰ درجے کا روزہ۔ روزے کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ ظاہری روزہ تو صرف وہ روزہ ہے کہ جس میں انسان بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، جنسیت کے تقاضوں سے رک جاتا ہے، میاں کے لیے بیوی حرام اور بیوی کے لیے منہ حرام، حالت روزہ کے اندر۔ لیکن فرمایا کہ یہ ظاہری روزہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جو شریعت کے ظاہری تقاضوں کو پورا کرتا ہے، لیکن یہ روزہ باطنی عبادت ہے، جو انسان اندر رب کائنات کا خوف لیے ہوئے گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ باطنی عبادت تب پوری ہوتی ہے کہ جب باطن کے تقاضوں کو انسان پورا کرے، اندر جو امراض لگے ہوئے انسان کو، اندر کے ان امراض پر انسان قابو پائے، اندر کی برائیوں کے اوپر قابو پائے، اپنے آپ کو اندر سے صاف کرے، اندر کی خرابیوں کو دور کرے انسان۔ تو روزہ انسان اگر دیکھے کہ روزہ تو انسان کو زبان پر قابو کرنے کا سب سے بڑا درس دیتا ہے، سب سے بڑا پیغام دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا روزہ ہوتا ہے حقیقی روزہ، اور تیسرا روزہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا روزہ۔ پہلے ظاہری روزے کی 3 شرطیں بیان فرمائیں۔ ظاہری روزہ یہ کھانا سے رک جائے بندہ، پینے سے رک جائے، جنسی تقاضاؤں سے بیوی اور میاں ایک دوسرے سے دور ہو جائے، جنسی تقاضاؤں سے دور، یہ روزے کی ظاہری کیفیات ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر صرف ان 3 چیزوں کا خیال رکھا جائے اور باقی جو چہرہ ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، زبان آزاد، آنکھیں آزاد اور کان آزاد، تو اس بندے کا روزہ اللہ کی بارگاہ کے اندر روزہ نہیں ہے۔ پھر وہ حدیث قیامت کے دن کئی روزہ دار ایسے ہوں گے جن کے روزے لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کو تمہارے ان روزوں سے، تمہاری بھوک و پیاس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے استقبال رمضان کے اس پروگرام کے اندر، اور فیصلہ کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم آج بیٹھ کر کیا عہد کر کے اٹھتے ہیں کہ ہم نے کیسا روزہ رکھنا ہے، ظاہری روزہ رکھنا ہے یا حقیقی روزہ رکھنا ہے۔ اس لیے کہ زندگی کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اور کچھ نہیں معلوم، ابھی بھی رمضان کے اندر لمحات ہیں، کچھ نہیں معلوم، کوئی زندہ رہا کوئی نہ رہا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی چل بھی پڑے اس درمیان، رب کائنات کو جو مطلوب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ گھڑیاں تو بڑی اہم ہو گئی کہ ان گھڑیوں کے اندر اگر دل کی نیت کر لی اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ میں روزے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر رکھوں گا، لیکن کون سے رکھوں گا؟ یہ نیت کر لی کہ وہ جو مقبول روزے اللہ کی بارگاہ کے اندر ہیں، تو رب کائنات تو نیتوں کے لحاظ سے انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العالمین نیتوں کے حساب سے اعمال لکھا کرتا ہے۔ پھر نصیب ہو نہ ہو، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انعامات ملے اس امت کے لیے کہ 2 چیزوں میں واضح فیصلہ رب کائنات نے کر دیا۔ گناہ کے بارے میں فیصلہ یہ کیا کہ بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، گناہ کا منصوبہ بنایا، پوری پلاننگ کر لی، اور اس کی ٹائمنگ اس نے ڈیسائیڈ کر لی، پورا پلان موجود تھا، گناہ مجھے یوں کرنا ہے، لیکن گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکا۔ گناہ کے اوپر ایسے ارتکاب نہ کرنے کی وجہ سے اس پلاننگ کی اور ٹائمنگ کی جتنی باتیں سوچی گئی، کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ پریکٹیکل یہ بندہ اس گناہ کے اندر انوالو نہ ہو جائے۔ لیکن نیکی کا معاملہ کیا ہے؟ نیکی کے معاملے میں امت مسلمہ کو یہ فضیلت ملی کہ اس مسلم بندے نے، اہل ایمان بندے نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے نے نیکی کا ارادہ کیا،
ارادہ کرنے پر وہ پوری کی پوری نیکی اس کے لیے لکھ دی گئی، اجر و ثواب کے ساتھ لکھ دی گئی، اور جب پریکٹیکل اس نے کیا تو اس نیکی کے وزن کو 10 گنا بڑھا کر اس کو دے دیا گیا۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت کو یہ تحفہ ملا، آقا کی وجہ سے یہ تحفہ ملا کہ کوئی بھی نیکی کرو گے، نیکی ایک کرو گے، اجر تمہیں 10 نیکیوں کا ملے گا۔ تو یہ اجر جب ملے گا، یہ ثواب جب ملے گا، اتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام ملے گا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تبھی تو آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جبرائیل امین آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے ہیں، پہلے زینے پہ قدم رکھا کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا کہا آمین۔ جبرائیل امین کے سوالات ہیں اور محمد مصطفیٰ آمین کہہ رہے، لوگوں کو جبرائیل امین نظر نہیں آ رہے، خلاف معمول آمین 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 کہا جا رہا ہے۔ پوچھا یا رسول خدا بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے ہر زینے کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا، بات تو سمجھائیے۔ آقا انعامدار نے فرمایا کہ جبرائیل امین آئے، 3 دعائیں مانگی، میں نے ہر دعا پر آمین کہا۔ وہ 3 دعائیں کون سی تھی؟ پہلی دعا یہ تھی کہ والدین پیر سنی کی حالت میں حاصل ہوں، ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا وہ بندہ بھی برباد ہو۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اللہ کے نام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سامنے لیا گیا اور درود نہ پڑے وہ بھی تباہ ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو، اپنی نجات نہ کروا سکے وہ بندہ بھی تباہ ہو، فرمایا کہ آمین۔ تباہی، بربادی، اور تباہی اور بربادی کیا ہوتی ہے؟ تباہی اور بربادی کا دوسرا نام جہنم ہے، کامیابی کا نام جنت ہے۔ آقا نامدار کس طرح آمین کہہ سکتے ہیں؟ کس طرح آمین کر سکتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں نجات کا سامان نہ ہوتا؟ ایک رمضان کے 30 دن، 70-80 سال کی عمریں، 60 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، گناہوں کے انبار پہاڑ، لیکن یہ ایک مہینہ نصیب ہو جائے، اس مہینے کے روزے نصیب ہو جائیں، اعلان یہ ہے کہ زندگی بھر کے گناہ معاف، اعلان یہ ہے کہ اس انعام سے فائدہ نہ حاصل کر سکا وہ برباد ہوا، فرمایا آمین۔ تو 6 آداب فرمائے حقیقی روزے کے، اور یہ جو محفل ہے آج بامقصد محفل بن جائے گی اگر وہ 6 آداب یاد رکھ کر رمضان المبارک کے مہینے میں ان 6 آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی تعلیم کی روشنی میں حقیقی روزے کے جو 6 آداب بیان کیے گئے، ان 6 آداب میں سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، نگاہوں کو نیچا رکھا جائے حالت روزہ کے اندر، روزے کی کیفیت کے اندر، اس لیے کہ یہ نگاہیں انسان کی جب اٹھتی ہیں تو ان نگاہوں کے اٹھنے کے بعد انسان منصوبہ بناتا ہے، کوئی نظر آیا، دل کو پسند آیا، دل کو لبھایا، اور جب لبھا گیا تو اس انسان نے دماغ میں سوچوں میں کوئی منصوبہ بنا ڈالا، اور جب وہ منصوبہ دماغ میں بنا انسان عمل کی طرف نکل کر آ گیا اور وہ زنا یا بدکاری کے عمل کا مرتکب ہو گیا۔ اسی لیے آقا انعامدار نے فرمایا کہ بری نظر شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور شیطان کا تیر، زہر میں بجھا ہوا تیر، یہ جب انسان کو لگے گا سب سے پہلا شکار اس کا ایمان ہوتا ہے، ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نگاہوں کی حفاظت یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس بدنگاہی اور بد نظری پر 3 لیکچرز ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں، یہ تینوں لیکچرز بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعے کے بعد رکھے گئے تھے۔ آج یہاں سرسری سی بات کروں گا میں آپ کے سامنے۔ پہلی بات یہ کہ زہر میں بجھا ہوا تیر، پھر وہ حدیث سب نے سنی ہے کہ پہلی نگاہ تمہاری اپنی ہے، دوسری نگاہ شیطان کی ہے۔ تو انسان یہ زنا کر رہا ہے۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن کر ہم سب لوگ ضرور توبہ کریں گے، انشاءاللہ توبہ کریں گے، اور توبہ کی توفیق انشاءاللہ اللہ رب العالمین نصیب کرے گا۔ آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے، آقا انعامدار فرماتے ہیں کہ ہر انسان، ہر شخص کا واسطہ تعلق زنا سے پڑتا ہے، ہر ایک کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس قول کے مطابق ہم میں سے کوئی نہیں بچا ہوا کہ جس کا واسطہ زنا سے نہ پڑا ہوا۔ پھر آقا انعامدار فرماتے ہیں تمہاری نگاہیں زنا کرتی ہیں جب کسی غیر محرم کو دیکھتی ہیں، تمہارے ہاتھ زنا کرتے ہیں جب کسی غیر محرم کو چھوتے ہیں، تمہارے جسم کے اعضاء زنا کرتے ہیں جب تم ان کے ساتھ چل کر
کسی گناہ کی نیت سے کسی خاتون کے لیے کسی عشق اور معاشرے کے لیے جاتے ہو، تمہارا دماغ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، جب تم ذہن میں کسی سے ملنے کی ترکیبیں سوچتے ہو، اپنے محبوبوں کو دماغ میں بٹھاتے ہو، تمہارا دل زنا کرتا ہے جب تم دل میں کسی کو بسا لیتے ہو۔ اللہ رب العالمین معاف کرے، یہ زنا ہے۔ آقا نامدار فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کا زنا سے واسطہ پڑتا ہے، اور اگر یہ واسطہ پڑتا ہے تو پھر واسطہ پڑنے والی کیفیت کے اندر انسان کو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ ایک اور بھی ہے، یہ آنکھیں اگر زنا کرتی ہیں تو ان آنکھوں کے استعمال سے رحمت کے فرشتے بھی زمین پر آتے ہیں۔ ایک جگہ آتا ہے کہ جب کسی مومن کی نگاہ کسی غیر محرم پر پڑتی ہے اور وہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتا ہے، آسمان سے رب کائنات کے فرشتے اللہ کے حکم سے آتے ہیں کہ اس بندے کی نگاہوں کو جاؤ جا کر چومو۔ ان نگاہوں پر خدا کا خوف غالب آ گیا، حالانکہ لذتیں اس میں موجود تھیں، دیکھنے میں لذت تھی، خدا کا خوف غالب آ گیا۔ خدا کے خوف سے یہ نگاہ جھکی ہے، میرے رحمت کے فرشتے جاؤ اور میرے بندے کی نگاہوں کو جا کے چوم کر آ جاؤ۔ کتنی بڑی نیکی ہے، اور معمولی نیکی نہیں ہے، آسان نیکی ہے۔ اپنی نگاہوں کو حفاظت سے استعمال کیا جائے، اور یقین جانیے ہر نگاہ پہ یہ تصور رکھیں کہ نگاہ مجھے جھکانی ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے آ جائیں اور اگر میری نگاہوں کو چومیں، رحمت کے فرشتے آ جائیں اور نگاہوں کو اگر چومیں، اس سے بڑی سعادت اللہ رب العالمین کی طرف سے اور کیا ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول خدا میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں، یا رسول خدا میں نمازیں پڑھتا ہوں، یا رسول خدا میں غریب آدمی ہوں، حج کی استطاعت نہیں رکھتا، حج نہیں کر سکتا، میں مالدار نہیں ہوں، لیکن یا رسول خدا یہ جو دو عبادتیں ہیں نا، روزہ اور نماز، اس کے علاوہ میں کوئی عبادت نہیں کر سکتا، یا رسول خدا مجھے بتائیں کہ میں قیامت کے دن کہاں ہوں گا۔ سوال سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی کا سوال ہے، یا رسول خدا میں زیادہ نیکیاں نہیں کرتا، زیادہ عبادتیں نہیں کرتا، زیادہ ذکر نہیں کر رہا، زیادہ فکر نہیں کر رہا، زیادہ اعتکاف نہیں کر رہا، زیادہ خرچ نہیں کر رہا، صدقے نہیں کر رہا، میں تو دو کام کر رہا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور نمازیں پڑھتا ہوں، قیامت کے دن میں کس جگہ کھڑا ہوں گا؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے جواب دیا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، تو قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے رسول کا ساتھ روزہ، اللہ کے رسول کا ساتھ نماز، جس نے روزے رکھے، جس نے نمازیں پڑھی، قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ کے رسول کے ساتھ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کچھ شرطیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوگا، جو شخص ان شرطوں کا خیال رکھے گا وہ نماز اور روزے کے بعد ان شرطوں کا خیال رکھے گا، وہ میدان حشر میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ جو جن چیزوں سے خیال رکھنے کی بات کی گئی، پہلی بات یہ کہ اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھے گا۔ یہ دل میلا کرنے کی چیز نہیں ہے، گدلا کرنے کی چیز نہیں ہے، دل کو صاف، درگزر، معافی، عفو سے کام لینا، یہ اگر عادت ہوگی بندے کی، یہ نماز اور روزے کے بعد تیسری شرط کیا آئی؟ دل کو صاف رکھے، دل میں کینہ نہیں، دل میں بغض نہیں، دل میں کسی کے لیے جلن نہیں۔ پھر فرمایا اپنے آپ کو بچائے رکھے نامحرم کی طرف دیکھنے سے۔ شرائط دیکھیں، جو اپنے آپ کو میدان حشر میں آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، نگاہوں کی تو حفاظت کرے گا، میدان حشر میں اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تو اللہ رب العالمین کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، کسی کو حقیر نہ سمجھو، سب کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی انداز سے پیدا کیا ہے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تم سب برابر ہو، ہاں تمہارے اندر اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ پھر فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو اور جھوٹ نہ بولو اور اپنے زبان کی حفاظت کرو، اگر تم ایسا کرو گے تو تم میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گے۔
کس کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے؟ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے یا جتنی باتیں بتائیں، شرط والی باتیں، غیبت سے روکا، تکبر سے روکا، کسی کے بارے میں حسد سے روکا، حقارت کی نظر سے روکا، جھوٹ سے روکا۔ تو جو روزے کا دوسرا ادب ہے، وہ دوسرا ادب یہ فرمائے گا کہ روزے کی کیفیت میں زبان کو خاموش رکھو گے۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں زبان چمجی کہنا کمجی، جب یہ کھلتی ہے بولتی ہے تو انسان سے بڑی خطائیں کروا دیتی ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایات آتی ہیں، دو عادتیں آتی ہیں، دو سنتیں آتی ہیں۔ جو صدیق اکبر سے محبت کرے گا وہ ان سنتوں کو اختیار کرے گا۔ اپنی زبان کو پکڑ کے روتے تھے، کھینچ کھینچ کے روتے تھے، اور کہتے تھے کہ تو ہی تو ہے، یہی تو ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، سارا مورد الزام اس زبان کو کیوں؟ اور دوسرا جو ان کی سنت تھی، وہ منہ میں کنکریاں رکھتے تھے کہ مجھے بولنا نہ پڑے، جیسے بولوں گا تو پتہ نہیں کیا بول جاؤں۔ پھر وہ حدیث تو آپ نے بھی سنی، 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جائے، اور ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا۔ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول خدا، کیا کوئی مومن زنا کر سکتا ہے؟ زنا؟ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان خطا کر سکتا ہے۔ اب پوچھنے والے نے اگلا سوال کیا، یا رسول خدا، کیا کوئی مومن کیا کوئی مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ آقا نامدار نے فرمایا کہ نہیں، مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہو، وہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جھوٹ مومن نہیں بول سکتا کبھی۔ جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہو سکتا، منافق ہو سکتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ منافق کی نشانیاں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا، نشانیاں بتا دی۔ تو اہل ایمان میں اپنے آپ کو شمار کریں اور جھوٹ بولیں، حالت روزہ کی کیفیت کے اندر ہو، اور کیفیت میں انسان کا معاملہ یہ ہو کہ بدنگاہی کرتا رہے، غیر محرم کو دیکھتا رہے، ٹیلی ویژن پہ دیکھ کر غیر محرم کے نظارے کرتا رہے، راہ پہ چلتی ہوئی عورتوں کے نظارے لیتا رہے، عورتیں ہوں تو مردوں کو دیکھتی رہیں۔ اگر یہ بدنگاہی اور بدنظری چلی تو یہ آنکھوں کا زنا کہلایا۔ زنا کرتا ہوا روزہ دار، یہ روزہ نہیں ہے۔ جو ہی نگاہ کسی غیر محرم پہ گئی، حقیقی روزہ ٹوٹ گیا، ظاہری روزہ لیے بندہ گھوم رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پہلا ادب یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، اور دوسرا ادب اس زبان کو خاموش رکھو، نہ بولو۔ کیونکہ عام حالات میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے کچھ پوچھا جائے، سوال کیا جائے اور بندہ جواب دینا چاہے تو جواب دیتے دیتے بھی انسان کو بات جو پوچھی گئی ہے وہ 100% اسی اندازے بیان نہیں کر پاتا بندہ، کچھ نہ کچھ زیادہ اور کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ تو خاموشی کو عبادت قرار دیا گیا، خاموشی عبادت ہے، اور کبھی موقع ملے خاموشی کی فضیلتوں پر بات ہونی چاہیے۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر یہ عادت ہو گئی کہ انسان باتیں بہت کرتا ہے، بولتا بہت ہے۔ اس بولنے سے جو آفتیں آتی ہیں ان آفتوں کا انسان کو احساس نہیں ہے۔ اس خاموشی کی جو برکتیں ہیں بندے کے لیے، اگر وہ بیان ہو جائیں بندہ بولنا چھوڑ دے، بندہ بولنا چھوڑ دے۔ ہمیں محفلوں کا مور بننے کا شوق ہے، لوگ واہ واہ کریں بھائی کسی پیاری باتیں کرتا ہے، کتنا لوگوں کو ہنساتا ہے، کتنا ان کے چہروں پر خوشیاں ہیں، کتنا یہ مسکرا رہے ہیں، دیکھو میری وجہ سے کہ میں نے باتیں سیکھی۔ لیکن یہ زبان کا استعمال، پہلی بات فرمائی گئی کہ بندہ جھوٹ بولنے والا، دوسری بات غیبت کرنے والا۔ میں غیبت میں 2 باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا اور ایک حدیث سنانا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، مشہور واقعہ سناؤں گا۔ اہل ایمان کی ایمانی کیفیتوں کو سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا کیفیات تھی صحابہ کرام کی۔ ایک شخص آئے، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں یا رسول خدا مجھ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا، مجھے پاک کریں۔ صدیق اکبر دیکھ کر حیران، عمر فاروق دیکھ کر حیران۔ یہ شخص پہلے عمر فاروق کے پاس گیا تھا، پہلے صدیق اکبر کے پاس گیا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا کسی سے ذکر مت کرو، جاؤ جا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، جاؤ کسی سے ذکر نہ کرو۔ آپ چلے گئے، کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ گھر گئے، سوچا کہ نہیں، صدیق اکبر نرم دل ہے،
نرمی کی وجہ سے بات کی ہوئی. عمر فاروق سے جا کے پوچھتا ہوں, وہ ذرا شدید ہیں, وہ مجھے بتائیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. عمر فاروق کے پاس گئے ہیں, عمر فاروق سے ذکر کیا کہ عمر فاروق مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. فرمایا کہ جاؤ جا کے توبہ کرو اور کسی سے ذکر نہ کرو. دل کو اطمینان نصیب نہیں ہو رہا. اطمینان کیوں نصیب نہیں ہو رہا؟ اس لیے نصیب نہیں ہو رہا کہ ایمان یہ ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا اگر دنیا کے اندر زمین پہ چلتے ہوئے اور دنیا میں سزا مل گئی, دوبارہ اللہ سزا نہیں دے گا قیامت کے دن میدان حشر میں. جو ملنا ہے سزا دنیا کے اندر مل جائے تاکہ آخرت میں معصوم بنا کر کھڑا کیا جائے. میں نہیں چاہتا کہ زانی کی کیفیت میں مجھے کھڑا کر دیا جائے میدان حشر کے اندر. اسی لیے وہ ایمان گوارا نہیں کر رہا تھا. تبھی آقا آقا نامدار کے سامنے کھڑے ہو گئے. آقا نامدار کے سامنے جب یہ بات آئی, آقا نامدار نے بھی موقع دیا کہ چلا جائے جا کے توبہ کرے. آقا نامدار نے اپنا رخ انور اس طرف کر دیا, توجہ نہیں کی اس کی بات کی طرف. یہ دوڑ کر اس طرف آیا ہے اور یہاں سے آقا نامدار سے مخاطب ہوا ہے, یا رسول خدا مجھ سے زنا ہوئی ہے, مجھے پاک کیجئے. اللہ کے رسول نے دوسری بار بھی اس کو چھوڑا, اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کی, چہرہ ادھر کر دیا. وہ شخص دوڑتا ہوا ادھر آیا ہے اور آگے کہتا ہے کہ یا رسول خدا مجھے پاک کیجئے, مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے. ایمان دیکھیں کیسا ہے. احتساب کی بات ہوئی تھی نا, ایمان اور احتساب کے ساتھ زندگی کے روزے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے, دیکھو ایک حجت تمام کرو, کہیں نشے میں تو نہیں ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. صحابہ نے جا کے دیکھا رسول اللہ نشے میں نہیں ہے. کہا تیاری کرو, اس کو سنسار کرتے ہیں. سنسار کرنے کے لیے لے کر گئے, پتھر برسائے جا رہے ہیں, پتھر لگا, کسی کے جسم پر خون کے چھینٹے آ کر گرے. صحابہ ہی تھے سارے, اس خون کو حقارت سے دیکھا, ہائے ہائے یہ پلید خون, گندا خون مجھ پہ لگ گیا. اللہ کے رسول غیرت میں آ گئے, جوش میں آ گئے اور کہا کہ تم اس خون کے لیے کہتے ہو, کپڑے سے آلودہ ہو گئے. خدا کی قسم کہ اگر اس کی توبہ گناہگاروں کی پوری آبادی میں تقسیم کر دی جائے, ساری آبادی کے گناہ معاف ہو جائیں. اس کی توبہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس قدر محترم ہے. اپنے آپ کو پیش کر دیا, توبہ کا درجہ, احساس کہ مجھ سے گناہ ہوا, تسلیم کہ مجھ سے گناہ ہوا, اقرار کہ مجھ سے گناہ ہوا. اس اقرار کے نتیجے میں ہی حقیقی توبہ بندے کو نصیب ہوتی ہے. اگر اقرار نہیں کرے گا, تسلیم نہیں کرے گا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, یہ بندہ توبہ کیسے کرے گا؟ آنسو کیسے بہیں گے؟ دل کیسے رنجیدہ ہوگا؟ اتنے میں دو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا معاذ ذلت کی موت مارے گئے. معاذ تو بیچارہ کس کیفیت کے اندر ہے, وہ تو سن نہیں پا رہا. کہنے والا کہہ رہا ہے, سننے والا سن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت جوش میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں چل پڑے. صحابہ پیچھے پیچھے تیزی سے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرا ہوا مردار جانور نظر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے, فلاں اور فلاں کو بلاؤ. دونوں کو بلایا گیا, کہا کہ کھاؤ اس کو, کھاؤ اس کو, مردار کو, بدبودار کو. یا رسول خدا اس کو کیسے کھائیں, یہ تو مردار ہے. اگر زندہ ہوتا تب بھی کھانا اس کو حرام تھا. اس کو کھانا بہتر ہے اس بات کے کہنے کے کہ جو تم نے اپنے بھائی کے لیے کہی, جو تم نے اپنے بھائی کے لیے کہی, جو تم نے اس کے لیے غیبت کی. اس غیبت کو اس مردار کے گوشت کے کھانے کے برابر قرار دیا گیا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یہ مردہ گوشت کھانا اپنے بھائی مردہ کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. انصاری صحابہ, گرمیوں کے شدید دن, صحابہ اور صحابیات نئے نئے ایمان لے کر آ گئے. یا رسول خدا روزہ رکھنا چاہتے ہیں, نہیں رکھ لو, نفلی روزے کوئی حرج نہیں, رکھ لو. بھلے روزے رکھ لیے. اب دن چڑھا, نئے نئے مسلمان تھے, پہلے کبھی تکلیف برداشت نہیں کی تھی. اب جو تکلیف آئی تو دوڑتے ہوئے, رسول خدا معاف کیجئے گا, اجازت دے دیجئے, روزہ کھولنے برداشت نہیں ہو رہا. اللہ کے رسول نے کہا نفلی روزے ہیں بھائی, توڑ دو, کوئی حرج نہیں ہے, افطار کر لو. اجازت ملتی گئی, روزہ توڑتے گئے. اتنے میں دو خواتین نے کوئی نمائندہ بھیجا, انصاری خواتین نے, یا رسول خدا روزہ برداشت نہیں ہو رہا, اجازت دی جائے کہ روزہ کھول لیا جائے. آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ نے اجازت نہیں دی. ایک پیالہ دیا, دونوں عورتوں کے پاس لے کر جاؤ, جا کر کہو کہ جو کچھ کھایا ہے اس کے اندر قے کر دیں. وہ دونوں عورتیں اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کے جب قے کرتی ہیں, کھایا کچھ نہیں تھا, پیا کچھ نہیں تھا, بھوکی تھیں, بھوک سے نڈھال تھی, مری جا رہی تھی, پیٹ میں کچھ نہیں ہے, لیکن اسی پیٹ سے برآمد ہو گیا تازہ گوشت, تازہ خون,
آدھا پیالہ ایک عورت سے بھر گیا، آدھا پیالہ دوسری عورت سے بھر گیا، اور یہ پیالہ جب آقا نامدار کی خدمت میں لایا گیا، صحابہ کرام حیران، یا رسول خدا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہاں سے آ گیا خون، یہ کہاں سے آ گیا گوشت ان کے پیٹ سے؟ فرمایا کہ جب روزہ رکھا حلال چیزوں سے رک گئی، لیکن جب آپس میں ملی اپنے بہنوں بھائیوں کی غیبت کرنے لگی، اور یہ وہ گوشت ہے کہ جو ان کے پیٹ سے برآمد ہوا۔ روزہ رکھا اور غیبت کی، برائی کر دی اپنے بھائی کی۔ اور غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ کہ اس نے وہ کام کیا ہے، اس انداز سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے کہا جائے اس کو ناگوار گزرے، جو کہنے اس کے سامنے کہو، اس کے پیٹھ پیچھے نہ کہو، تاکہ وہ دفاع کر سکے، بتا سکے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا، اس کے پیچھے میری مجبوری کیا تھی، کیا مسائل درپیش تھے کہ میں کام کر سکا۔ کہ غیر موجودگی میں اپنے بھائی کا تذکرہ برائی کی صورت میں کرنا، ہاں اگر اس نے کیا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس نے کیا تب بھی اگر تم بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے، نہیں کیا اور تم اگر اس پہ مسلط کر رہے ہو اسی بات تو پھر یہ بہتان کہلاتی ہے، بہتان تو پھر غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو دوسری چیز کیا ہوئی؟ غیبت۔ اور تیسری چیز ہوئی چغلی، کہ چغلی اگر کھائی جائے، چغلی کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ایک ہی بات کافی ہے چغلی کے لیے کہ اگر وہ چیز کے جس کے کرنے سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا تو ایسا عمل خدا رب عز و جل روزے میں کروا دے ہم سے، جس نے چغلی کھائی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چوتھی چیز کہی گئی کہ جس نے جھوٹی قسم کھائی، قسم اللہ کے سوا کسی کی نہیں کھانی، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، قسم کھانی تو اللہ کی کھانی ہے۔ اس لیے کہ تم جس کو گواہ بنا رہے ہو وہ خود اپنی زندگی دنیا میں نہیں قائم رکھ سکتا، زندہ چیز تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ گواہ بنانا ہے اس کو بناؤ، اس کے سوا کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ یہ نور کا قسم، یہ ماں کا قسم، یہ سب شرکیہ کلمات ہیں، ان سے توبہ کر لینا چاہیے بندے کو۔ اور یہ شرک اگر انسان کے دل میں آ گیا جنت کی بو بھی نہیں سوکھے گا، غیر اللہ کی قسم نہیں کھانی۔ تو جھوٹ پر خدا کو گواہ۔ تو 6 آداب میں آپ کے سامنے بیان کرنے چاہ رہا تھا۔ پہلا آداب زبان کو خاموش رکھنا، نگاہوں کو جھکانا، دوسرا زبان خاموش رکھنا، تیسرا اپنے کانوں کی حفاظت کرنا۔ اب کانوں کی حفاظت کے بارے میں وہ جو حدیث میں آپ کو بیان کر چکا پہلے سے، اس حدیث میں بات یہ آئی تھی کہ 2 افراد، ایک کہتا ہے دوسرے سے کہ معاذ ذلت کی موت مارے گئے، اللہ کے نبی نے دونوں کو بلا کر کہا کہ اس مردار کو کھاؤ۔ یہاں سے مفسرین نے، یہاں سے محدثین نے مسئلہ نکالا کہ غیبت کرنے والا اور غیبت سننے والا یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ غیبت نہیں سننی کسی کی، غیبت کرنا اور سننا گناہ کے معاملے میں برابر کا عمل ہے، برابر کا عمل ہے۔ اور روزے کی کیفیت کے اندر بندہ غیبت سن رہا ہو، سننا یہ سماعتوں کا امتحان ہے، سماعتوں کا حساب ہے کہ کیا سن رہے ہو۔ 3 آداب یاد ہو گئے۔ پہلا آداب نگاہوں کو جھکانا، دوسرا آداب زبان کو خاموش رکھنا، تیسرا آداب اپنے کانوں کی حفاظت کرنا، اور چوتھا آداب جسم کے تمام تر اعضاء کو معصیت سے، گناہوں سے بچانا۔ رشوت لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، ظلم کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، قدموں سے چل کر کسی کو غیر محرم کو دیکھنے گئے یا کوئی اور کام گناہ کا کرنے کے لیے گئے، جسم کا کوئی بھی حصہ معصیت کے لیے استعمال ہوا، حقیقی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 4 چیزیں سمجھ میں آ گئی۔ میں بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، استقبال رمضان کا پروگرام ہے، رمضان آ رہا ہے، اہتمام کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے کہ روزے کیسے ہونے ہمارے۔ صرف بھوک اور پیاس والے روزے میدان حشر میں قیامت کے روز منہ پہ مارے جائیں گے۔ پہلا ادب نگاہوں کو جھکانا، دوسرا ادب زبان خاموش رکھنا، تیسرا ادب کانوں کی حفاظت، چوتھا ادب جسم کے دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکنا، اور 5واں ادب یہ ہے حلال روزی سے روزہ کھولنا اور کم کھانا۔ حلال روزی سے روزہ کھولنا۔ اگر دنیا میں انسان حرام کمائے، حلال اور حرام کے اوپر پوری گفتگو پچھلے رمضان میں ہوئی تھی، جب وہاں پر ہم ختم قرآن کے پروگرام میں آتے، وہ بھی یوٹیوب پہ موجود ہے پوری گفتگو، کہ حرام سے کیا انسان کے اوپر نتائج مرتب ہوتے ہیں، عبادات کا کیا حال ہوتا ہے۔ حرام کے ایک لقمے سے 40 دن عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور بندہ افطار حرام سے کر رہا ہو۔ اور دوسری چیزیں کم کھائے، حلال سے کھائے اور کم کھائے۔ کم کھانا روزے کا مقصد ہے، اور کم کھانے کی بات اس لیے آ رہی ہے کہ روزہ اصل میں جو عبادت ہے وہ روح کی عبادت ہے۔
جسم کی عبادت نہیں ہے روزہ، عبادت ہے تو روکنا ہے جسم کو. اور روح کی عبادت اس لیے ہے کہ انسان بنیادی طور پر مجموعہ ہے جسم کا اور روح کا. کوئی انسانی وجود ایسا نہیں ہے کہ جسم اور روح کا مجموعہ نہ ہو. انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے کھانے سے پینے سے، لیکن روح کو قوت ملتی ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے اور اللہ کی عبادت سے. اب ہم جو انسان اس معاشرے میں بستے ہیں، یہ دونوں انسان کے وجود غذا مانگتے ہیں. روح بھی غذا مانگتی ہے، جسم بھی غذا مانگتی ہے. روح مانگتی ہے روزہ، روح مانگتی ہے نماز، روح مانگتی ہے صدقہ، روح مانگتی ہے خیرات، روح مانگتی ہے عبادات. اس سے روح کو تقویت ملتی ہے، روح طاقتور ہوتی ہے. جبکہ انسان کا جسم وہ مانگتا ہے کھانا، وہ مانگتا ہے پینا. اب ہم کس کو غذا دے رہے ہیں؟ ہمارے 11 مہینے اس جسم کو غذا فراہم کرتے ہیں. 11 مہینے میں روح کمزور، جسم طاقتور. اور معاملہ بڑا آسان ہے سمجھنا. معاملہ یہ ہے کہ بندے کو زندگی ملی، مقصد سامنے رکھ دیا گیا جنت. اس دنیا کی زندگی اس طرح کے سفر میں گزارو کہ تم جنت تک پہنچ سکو، تمہاری منزل جنت ہے. سواری دے دی گئی جسم، سوار بنا دیا گیا روح، دونوں کو ملا کر کہا گیا کہ تمہیں جنت تک پہنچنا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو روح اگر طاقتور ہو تو سواری کو کنٹرول کر لے گی، منزل تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوگی. لیکن روح اگر کمزور ہو اور جسم طاقتور ہو، حیوانی وجود طاقتور ہو، بشری تقاضے طاقتور ہو، خواہشات طاقتور ہوں، جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، انسان کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا جس کو جنت کہا جاتا ہے. لہذا روزہ جسم کو کمزور کرتا ہے، روزہ روح کو مضبوط کرتا ہے. اور روزے کی کیفیت کو ذرا دیکھ لیں کہ روزے کی کیفیت، انسان حیوان نہیں ہے، انسان نے فرشتوں کی صفت اختیار کی ہے. حالت روزہ کے اندر انسان پیتا نہیں ہے، حیوان پی رہے ہیں، انسان نہیں پی رہا. انسان نے حیوانوں سے اپنے آپ کو قطع کر لیا ہے، نہ پی کر اپنے آپ کو فرشتوں جیسا کر لیا ہے. انسان کی کیفیت یہ ہے کہ حیوان جنسی تقاضے، بشری تقاضے پورے کر رہے ہیں، جنسیت کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اولاد پیدا کرنے کے معاملات کے اندر لگے ہوئے ہیں. انسان نے حالت روزہ میں وہ حلال بیوی بھی اپنے آپ پر حرام کر لی، اپنی بیوی سے بھی دور ہو گیا. یہ فرشتے ہیں کہ جن کے اندر یہ جنسیت ہی نہیں ہوتی، اور حالت روزہ کے اندر یہ بندہ فرشتوں جیسا ہو گیا ہے. حالت روزہ میں انسان کی کیفیت یہ ہے کہ فرشتے آرام، یہ حیوان آرام کر رہے ہیں، تھک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. لیکن حالت روزہ کے اندر روزہ کھولنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح میں کھڑا ہوا یہ بندہ مسلسل کام کی وہ مشق، وہ مشابہ ہو رہا ہے، اپنے آپ کو کر رہا ہے ان فرشتوں کے جو مسلسل کام کرنے والے ہوتے ہیں. تو روزے کی کیفیت میں انسان کی کیفیت ملکوت سے مشابہ ہوتی ہے، روحانی مخلوقات سے مشابہ ہوتی ہے. اور روزے کی کیفیت کے اندر انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے. اور اس مہینے میں، ایک مہینے میں اگر روزے ایمان اور احتساب کے جذبات سے رکھے جائیں، انسان کی روح اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ بقیہ 11 مہینے یہ روح انسان کو اس منزل کی طرف، اس مقصد کی طرف، اس جنت کی طرف لے کر چل سکتی ہے. اسی لیے روزے کی شرائط اور آداب میں یہ بات بیان فرمائی گئی کہ صرف یہ نہیں کہ حلال سے روزہ کھولنا ہے، یہ بھی شرط ہے کہ کم کھانا ہے. اگر زیادہ کھا لیا مقصد فوت ہو گیا، وہی خواہشات پوری ہو رہی کہ یہ کھاؤں یہ کھاؤں یہ کھاؤں، خواہشات کے پیچھے بندہ لگ گیا. کم کھانا یہ روزے کا مقصد ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں، اللہ رب العالمین کو بھری ہوئی چیزوں میں حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہے. رکھا روزہ، کھا لیا بہت، کی سحری کھا لیا بہت، بھرا ہوا پیٹ لے کے بندہ گھوم رہا ہے. حالت روزہ کے اندر سحری کے بعد، حالت روزہ کے بعد افطار کر کے بیٹھا ہوا ہے، دعا کا وقت ہے، بھرا ہوا پیٹ. اللہ کہتا ہے کہ یہ کیفیت بھری ہوئی چیزوں میں اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس سے زیادہ ناپسند کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو بھری ہوئی پیٹ کی کیفیت میں اللہ کے سامنے ہو. کم کھانا مقصد ہے. اس کے بعد چھٹا اور آخری ادب یہ ہے کہ جب انسان روزہ کھولے تو اس وقت انسان کے پر خوف اور رجا کی کیفیت ہونی چاہیے. بات شروع ہوئی تھی احتساب سے، جائزہ لیا، معلوم ہوا کہ یہ خطا بھی روزے میں ہو گئی، یہ رضا بھی خطا بھی روزے میں ہو گئی، بد نگاہی بھی ہو گئی، بد زبانی بھی ہو گئی، سماعتوں میں بھی خامیاں ہو گئی، ہاتھوں سے بھی غلطیاں ہو گئی، ٹانگوں سے بھی غلطیاں ہو گئی. اب انسان اس خوف کی کیفیت کے اندر آگے کہ اب کیا ہونا چاہیے. اور اگر یہ خوف نہیں ہے تو یہ بندہ کیسا بندہ ہے کہ خدا کا خوف ہی نہیں اس کو، خطائیں کی خوف ہی نہیں ہے، ڈرتا ہی نہیں اللہ سے، تو پھر اس کا ایمان کیسا ہے. تو یہ شمار کرنا، احتساب کرنا، جائزہ لینا
پورے دن کے روزوں کا اور قدم قدم پر احتساب کرتے ہوئے چلنا، یہ احتساب شرط ہے۔ لیکن جب اس احتساب کے نتیجے میں نتائج یہ سامنے آ جائیں کہ پورا دن خطائیں کی ہیں، پورا دن بدنگاہیاں کی ہیں، پورا دن بدزبانیاں کی ہیں، روزہ تو خراب کر دیا، اب کیا کرے بندہ؟ تو رب کائنات نے افطار کے وقت یہ خوف اور رجا کی کیفیت بندے کے اوپر رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس وقت اگر خوف اور رجا کی کیفیت ہو تو رجا کہتے ہیں امید کو۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا بندہ اللہ سے مایوس ہو جائے، یہ اہل ایمان کی فطرت نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے محبت کرنے والا بندہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ والا بندہ، اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے خطا ہوتی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے تو یہ رب کائنات سے زیادہ جڑتا ہے، گنہگار بن کے زیادہ قریب آتا ہے۔ اسی لیے تو رب کائنات کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ خطائیں تم نے کی، حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم خطائیں نہ کرو، اگر تم گناہ نہ کرو تو حق تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ کرے اور اللہ رب العالمین اس کو بخش دے، کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ تو حالت روزہ کے اندر افطار کا وقت ہے، خوف اور رجا، رجا کے معنی ہوتے امید، اللہ سے امید رکھنا۔ اس امید کو بھی ایمان کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے۔ امید اللہ میں نہیں، اللہ معافی نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین امیدوں کے مطابق آپ سے رویہ رکھتا ہے۔ جو امید کرے گا اللہ معاف کرے گا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ جو امید رکھے گا اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ 6 باتیں آپ کے سامنے آ گئی، درس کا آخری حصہ ہے، گفتگو کا آخری حصہ ہے، میں چاہوں گا دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ ظاہری روزے کی 3 شرطیں۔ پہلی شرط کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، بشری تقاضاؤں سے رک جانا، میاں بیوی سے، بیوی میاں سے رک جائے روزے کی کیفیت کے اندر۔ 3 شرطیں ظاہری روزے کی۔ حقیقی روزے کی 6 شرطیں: نگاہوں کو جھکانا، زبان کو خاموش رکھنا، نگاہوں کو جھکانا، زبان خاموش رکھنا، کانوں کی حفاظت کرنا، 3۔ چوتھا تھا جسم کے باقی اعضاء کی حفاظت کرنا۔ 5واں یہ تھا کہ بندے کی حالت یہ ہو کہ حلال سے روزہ کھولے اور کم کھائے۔ 6ٹھی چیز یہ تھی کہ حالت روزہ میں جب انسان افطار کے قریب آتا ہے خوف اور رجا کی کیفیت بندے کے اوپر طاری ہو جائے۔ 6 شرائط کے ساتھ روزہ رکھا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ مقبول روزہ ہے، ایسے روزے کو اللہ قبول کرتا ہے جو ان 6 آداب کے ساتھ رکھا جائے۔ میں نے آپ کے سامنے جو شروع میں گفتگو رکھی تھی اس میں کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کی احادیث کی روشنی میں جو روزے کی اقسام سامنے آئی ہیں وہ 3 آئی ہیں، لیکن میں نے 2 بیان کی آپ کے سامنے، ظاہری روزہ اور حقیقی روزہ۔ ایک قسم بیان نہیں کی جس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آخری تیسرا جو روزہ ہے، اعلیٰ ترین درجے کا روزہ، فرماتے ہیں کہ یہ یا تو انبیاء نے رکھا یا صدیقین نے رکھا یا اولیاء اللہ نے رکھا، یہ خاص روزہ ہے اور یہ سب سے معتبر روزہ اور یہ سب سے مقبول روزہ ہے۔ یہ روزہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے درجے والا روزہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایسی ہستیوں نے یہ روزہ رکھا، لیکن اس کی شرط صرف ایک ہے، شرط اس کی صرف ایک، ظاہری کی 3، حقیقی کی 3 کے ساتھ جمع ہو گئی 6 مل کر کل 9 بن جاتی ہیں۔ ان 9 میں ایک شرط اور شامل کر لی جائے 10ویں تو روزہ بن جائے گا اعلیٰ ترین درجے کا روزہ۔ کون سا؟ وہ روزہ جو صدیقین نے رکھا، وہ روزہ جو اولیاء نے رکھا، وہ روزہ جو انبیاء نے رکھا۔ اور وہ آخری 10ویں شرط کیا ہے؟ 10ویں شرط یہ ہے کہ حالت روزہ میں سحری سے افطار تک دل اور دماغ میں گناہ کی سوچ نہ آئے، گناہ کی سوچ تک نہ آئے۔ ارتکاب تو بات کی بات ہے، اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تاکہ تم رکنے والے بن سکو، تاکہ تم گناہ اور معصیت کے کاموں سے دور رہنے والے بن سکو۔ روزہ تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوگی روزوں کے نتیجے کے اندر، مسلسل پریکٹس کے نتیجے کے اندر، مسلسل مشق کے نتیجے کے اندر، ان روزوں کے نتیجے کے اندر بندے کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے راستوں میں چلنے والے بندے کی کیفیت کے اندر لے کر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اعلیٰ ترین درجے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نیت کرنی ہے، نیت کرنی ہے، نیت اس لیے کرنی ہے کہ روزہ نصیب ہو نہ ہو، رمضان نصیب ہو نہ ہو، نیت کے لحاظ سے اللہ کا اجر ملتا ہے۔ انشاءاللہ کہہ دیجئے اور نیت کر لیجئے، انشاءاللہ ہم سب کے روزے
اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر اعلیٰ ترین درجے کے روزے ہوں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.